اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا، خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے نہایت ہی مجرب، آزمودہ، عمدہ اور نایاب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ کافی زیادہ لوگ پریشان حال ہیں۔ وہ اس بارے میں پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کون سا ایسا ہم سے گناہ ہو گیا کہ ہمارے حالات نہیں بدل رہے، ہمارے مشکل حالات نہیں بدل رہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں، نصیب اور مقدر کے بند تالے کھل نہیں پا رہے، ان کا کاروبار روز بروز ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ کافی زیادہ لوگ پریشان حال ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جو اکثر یہ سوال کرتے ہیں، جو اکثر اس بات کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس وظیفے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ہمیں کافی زیادہ سوالات آ گئے ہیں، کافی زیادہ میسیجز آ گئے ہیں، اتنے زیادہ میسیجز کہ پڑھنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، کافی زیادہ یہی سوال ریپیٹ ہو رہا ہے کہ مشکلات سے چھٹکارے کا آسان وظیفہ، مصیبتوں سے چھٹکارے کا آسان وظیفہ ہمیں بتا دیجیے۔ آج یہ پاورفل وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اکثر سوالات کرتے ہیں۔ پریشان مت ہوں، اگر اس وظیفے کو آپ اخلاص نیت، خلوص نیت کے ساتھ پڑھ لیں، یقین مانیں آپ کی تمام حاجتیں حل ہو جائیں گی، آپ کی تمام مصیبتیں حل ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، وہ کون سا ایسا وظیفہ ہے، وہ کون سی ایسی نایاب تسبیح ہے؟ تو معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں دوستوں، آپ نے ویڈیو پہ اینڈ تک جڑے رہنا ہے، کسی بات کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دے دینا ہے۔ اب صدقہ دینے سے کیا ہوگا معزز سامعین کرام؟ صدقہ دینے سے آپ کی تمام مصیبتیں حل ہو جائیں گی، آپ کی تمام بلائیں ٹل جائیں گی، جو بھی مصیبت ہوگی فیوچر کے اندر آپ پہ جو بھی مشکلات آنے والی ہوگی وہ ٹل جائے گی۔ تو اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہے؟ معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور اب صدقہ دینا کتنا ہے، کس کو دینا ہے، تو ایک بات بہت ہی لازمی ہے، وہ آپ سے شیئر کرنا بھول نہ جاؤں۔ معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو دینا ہے، کیونکہ وہ آپ کے صدقے کا محتاج ہوتا ہے۔ جب آپ کسی غریب مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، یقیناً میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے، ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے کسی غریب محلے کے اندر، گلی کے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کے غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو صدقہ دینا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور اپنی استطاعت کے مطابق دینا ہے۔ اب کافی زیادہ لوگ اس بارے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھتی کہ بھائی صدقہ دینا ہے مگر دینا کتنا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ آپ کی جتنی بھی استطاعت ہو آپ اس کے مطابق اللہ کے حضور صدقہ دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کی استطاعت اتنی زیادہ کی نہیں ہے
اگر آپ اتنا زیادہ نہیں دے سکتے تو آپ کم بھی دے سکتے ہیں، جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے آپ اتنی ہی اپنے رب کے حضور اللہ کے حضور صدقہ دے دیں۔ معزز سامعین کرام، جب آپ اللہ کے حضور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دیں، ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں، میرا رب قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جو شخص خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اگر وہ ایک کھجور کا دانہ دے تو میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر دکھاوے کی نسبت سے، ریاکاری کی نسبت سے، اس نسبت سے کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے بڑا ولی کہیں، تو آپ نے لوگوں کو چھوڑ دینا ہے۔ میرا رب اس کو قیامت کے روز اگر وہ احد کے پہاڑوں جتنا سونا چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، میرا رب اس کا وہ سونا چاندی قبول نہیں کرتا، بلکہ قیامت کے روز اسے دردناک عذاب دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، میرا رب آپ کو اور ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ کے حضور یہ نایاب، عمدہ، مجرب عزم التسبیح 311 مرتبہ 313 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ نے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، آپ نے سلام قولا من رب الرحیم کا خاص عمل 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ 3 مرتبہ اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھیں۔ دوستو، آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کافی زیادہ لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں، حضرت ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے۔ تو میں بتاؤں ان کے وظیفے قبول کیوں نہیں ہوتے۔ معزز سامعین کرام، وہ لوگ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی جو وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے دوران ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، شاید میرا وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں، شاید میری یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، شاید میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، کیا اللہ کو پسند آئے گا، کیا میری دعائیں قبول ہوں گی، کیا میری جو راتوں کا قیام ہے قبول ہوگا۔ تو اس طرح وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ چاہیے، ہم امت مسلمہ ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ بھائی ہم اللہ پہ پورا توکل اور یقین کریں، اور یقین کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ جب ہم وظیفہ کر رہے ہوں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ انشاءاللہ میرا رب کریم مولا، میرا پروردگار مولا اس وظیفہ کو قبول کرے گا۔ پھر معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کیا ہونے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کی جب آپ یہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا ہے۔ اب شیئر اس نیت سے کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ میں شیئر کروں تو میرا کوئی اور دوست اگر اس وظیفے کو پڑھ لے، یقین مانے اس کا سارا اجر و ثواب، وہ جتنا وظیفہ پڑھے گا، جیسے بھی کرے گا، وہ سارا اجر و ثواب آپ کے اعمال نامہ میں لکھ دیا جائے گا۔ والسلام۔